میرا نام عبداللہ ہے۔ میں کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں رہتا ہوں۔ یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ بھی تھا اور اس واقعے نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میری عمر 23 سال تھی۔ آج سے تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے۔ میری فیملی کے حالات شروع سے اچھے نہیں تھے۔ میرے والد ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتے تھے۔ میرے گھر میں میری والدہ، والد اور ایک مجھ سے چھوٹا بھائی ہے جو اس وقت 8ویں کلاس میں پڑھتا ہے۔ میں نے میٹرک کے بعد آگے پڑھائی نہیں کی اور گھر کے حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے گھر کے قریب ہی ایک موبائل فون کی دکان پر کام شروع کر دیا تھا۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ کرائے کا مکان تھا جس میں ہمیں رہتے ہوئے 7 سال ہو گئے تھے۔ ہمارے مالک مکان اوپر کی منزل پر رہتے تھے اور ہم گراؤنڈ فلور پر۔ مالک مکان کی فیملی میں ایک انکل، آنٹی اور ان کی 3 بیٹیاں تھیں، جن میں سے بڑی بیٹی کی شادی کے 4 سال بعد طلاق ہو گئی تھی اور وہ اپنے 2 سال کے بیٹے کے ساتھ اپنے والد کے گھر ہی رہتی تھیں۔ ان کا نام نازنین ہے۔ ان کی عمر 28 سال تھی۔ وہ کافی خوبصورت عورت ہے۔ ان کے اپنے شوہر سے معاملات کچھ اچھے نہ تھے تو بات طلاق تک آ گئی اور وہ اپنے گھر آ گئیں۔ دوسری بہن جس کا نام سارہ ہے، ان کی بھی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ دبئی میں رہتی تھیں۔ ہر سال بس ملنے آتی تھیں بچوں اور شوہر کے ساتھ۔ اور تیسری بہن، اس کا نام فرحہ ہے، وہ کالج میں پڑھتی تھی۔ تینوں بہنیں بہت خوبصورت ہیں۔ نازنین جو سب سے بڑی ہیں، انہیں سب گڑیا کہا کرتے تھے۔ میں بھی کبھی کبھی گڑیا ہی کہتا تھا۔ اور ان کا کوئی بھائی نہ تھا۔ اور ان کے ابو اقبال انکل PIA میں اچھے عہدے پر ہیں اور ان کی اماں کافی اچھی عورت ہیں۔ میری فیملی کا کافی خیال کرتے تھے۔ انکل آنٹی اکثر مکان کے کرائے میں دیر ہو جاتی تھی مگر وہ لوگ کبھی غصہ نہ ہوتے اور کہا کرتے تھے آرام سے دے دینا، کوئی جلدی نہیں۔ اقبال انکل کے پاس پیسوں کی کمی نہ تھی، انہیں اتنی پرواہ نہ ہوتی تھی۔ ان کے اچھے رویے کی وجہ سے ہم بھی ان کا ہر طرح سے خیال کرتے تھے۔ ان کے گھر کے اکثر کام میں میرا چھوٹا بھائی احمد کرتا تھا، جیسے بازار سے سامان لے آؤ یا پھر چھوٹے موٹے کام وغیرہ۔ میرا ان کے گھر آنا جانا بھی گھر جیسا ہی تھا۔ اقبال انکل اکثر گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ ان کی نوکری ہی ایسی تھی کہ 2 دن وہ گھر نہ آتے تھے۔ یہ کہانی میری اور نازنین کی محبت کی ہے، جو کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ ہمارے درمیان یہ ہو جائے گا۔ نازنین شادی سے پہلے بھی بہت خوبصورت تھی، مگر شادی کے بعد اور بچہ ہونے کے بعد تو حد سے زیادہ ہی خوبصورت ہو گئی تھی، مگر میں نے کبھی ان کو اس نظر سے نہ دیکھا تھا۔ عمر میں بڑی تھیں، میں احترام بہت کرتا تھا ان کا۔ میں محبت کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی خطرناک تھا، مگر کسی سے محبت نہ کی تھی۔ خیر، ہوا یہ کہ نازنین کے پاس اس وقت ایک سمارٹ فون تھا جو تھوڑا پرانا ہو چکا تھا، اکثر ہینگ ہو جاتا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا فون بہت تنگ کرنے لگا ہے۔ جی ہاں، ڈیٹا ڈیلیٹ ہوگا۔ تب انہوں نے کہا کہ وہ کچھ پرسنل ڈیٹا کو کسی میموری کارڈ میں کاپی کر کے مجھے فون دیں گی، تب میں فارمیٹ کر دوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ یہ کام کر لیں تب مجھے دے دیں۔ دوسرے دن انہوں نے مجھے بلایا اور اپنا فون دیا اور کہا کہ میں نے ڈیٹا کاپی کر لیا ہے، تم اس فون کو دکان پر لے جاؤ اور ریفریش کر کے مجھے واپس دے دینا۔ کیونکہ میں نے فون لیا اور اپنی دکان پر آ گیا۔ کچھ دیر بعد دوسرے کاموں سے فارغ ہو کر میں نے فون آن کیا اور فارمیٹ مارنے ہی والا تھا کہ اچانک خیال آیا کہ ایک بار فائل مینیجر اوپن کر کے دیکھ لوں، کہیں کچھ رہنا کیا ہو۔ اسی دوران میری نظر واٹس ایپ 2 کا فولڈر پر پڑ گئی۔ اس میں زیادہ تر نازنین کی تصاویر تھیں جو انہوں نے کسی کو بھیجی تھیں، اور ریسیو والے فولڈر میں بھی کچھ تصاویر تھیں جو ان کے ایک کزن کی تھیں جس کو میں بھی جانتا تھا۔ اس کا نام رحیل تھا۔ وہ کوئٹہ میں رہتا تھا اور پہلے سے شادی شدہ تھا اور بچوں والا تھا۔
مگر اس نے نازنین کو اپنی تصاویر بھیجی ہوئی تھیں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی یہ سب دیکھ کر۔ میں نے جلدی سے وہ تمام تصاویر اپنے پین ڈرائیو میں محفوظ کر لیں اور فون کو فارمیٹ کر دیا اور فون کو ری چیک کر کے رکھ دیا۔ رات کو جب میں گھر گیا تو نازنین نے فوراً فون کے بارے میں پوچھا۔ تب میں نے ان کو فون واپس دیا اور کہا کہ اب یہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے، آپ دیکھ لیں، مگر اس میں آپ کا کچھ ڈیٹا باقی رہ گیا تھا جو میں نے فارمیٹ کر دیا ہے۔ وہ ایک دم تھوڑا چونک گئیں اور فوراً پوچھا کون سا ڈیٹا؟ تو میں نے جان بوجھ کر بتایا کہ واٹس ایپ والا۔ ان کے چہرے پر کچھ پریشانی سی آ گئی، مگر وہ چپ چاپ اپنا فون لے کر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں سوچنے لگا کہ میں نے غلط کر دیا۔ ان کو بتانا نہ چاہیے تھا کہ میں نے ڈیٹا اوپن کیا تھا۔ مجھے لگا میں نے غلطی کر دی۔ خیر 1-2 دن یوں ہی گزر گئے، مگر میں نے نوٹس کیا کہ نازنین مجھ سے نظریں نہ ملا رہی ہیں۔ میں تھوڑا اور ڈر گیا کہ ان کو یہ بات کچھ زیادہ بری لگ گئی ہے۔ 2 دن مزید گزر گئے اور پھر مجھ سے رہا نہ گیا، تو میں نے نازنین کو میسج کیا۔ اتنا ہی فرق پڑا، مگر وہ بار بار ایک بات پوچھنے لگیں کہ تم نے کون سی تصاویر دیکھی تھیں۔ میں یہ بات بار بار ٹلاتا رہا، مگر وہ پوچھنے لگیں اور کہنے لگیں کہ پلیز ایک بار بتا دو بس۔ ان کے بہت اصرار پر مجھے بتانا ہی پڑ گیا کہ میں نے آپ کی اور رحیل بھائی کی تصاویر دیکھی تھیں۔ یہ سنتے ہی وہ تھوڑی ہلکی ہوئیں۔ اس کے بعد ان کا کوئی میسج نہ آیا اور میں کافی دیر تک انتظار کرتا رہا اور پھر دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اسی رات میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور نیند نہ آ رہی تھی۔ اچانک میرے فون پر میسج آیا۔ دیکھا تو وہ میسج نازنین کا تھا۔ نازنین نے کہا، ہیلو عبداللہ، کیسے ہو؟ میں نے کہا، جی نازنین ٹھیک ہوں، آپ بتائیں خیریت؟ اتنی رات گئے میسج کیا، سب ٹھیک ہے نا؟ تو نازنین نے کہا، ہاں سب ٹھیک ہے، بس ایسے ہی نیند نہ آ رہی تھی، تھوڑی پریشان ہوں میں بس۔ میں نے کہا، کیا بات ہے مجھے بتائیں؟ نازنین نے کہا، عبداللہ مجھے تمہاری اس حرکت سے بہت برا لگا ہے، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میری پرائیویٹ پکس نہ دیکھنی چاہیے تھیں، مجھے اس بات سے بہت تکلیف ہو رہی ہے، تم میرے کزن کی طرح ہوں، تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ میں نے کہا، نازنین پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے ایسا جان بوجھ کر نہ کیا، غلطی سے ہوا، اگر مجھے اندازہ ہوتا ایسا کچھ ہوگا تو میں وہ فولڈر ہرگز اوپن نہ کرتا، پلیز معاف کر دیں، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان رہے گی، میں کبھی کسی سے ذکر نہ کروں گا۔ پھر نازنین نے کہا، میں تم پر کیسے بھروسہ کر لوں، تم بچے ہو ابھی، کسی سے مذاق میں بھی کہہ دیا تو میں تو بدنام ہو جاؤں گی نا۔ میں نے کہا، ایسا کبھی نہ ہوگا، آپ بھروسہ رکھیں۔ نازنین نے کہا، ٹھیک ہے میں تم پر بھروسہ کر رہی ہوں، مگر ایک بات، اپنی اماں کی قسم کھا کر بتاؤ، تم نے میری کوئی بھی پک کہیں اور تو سیو نہ کی نا؟ میں تھوڑا ڈر گیا پر اپنی اماں کی جھوٹی قسم کھا لی اور کہا، نہیں میں نے ایسا کچھ نہ کیا۔ نازنین نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، بس اب میری ٹینشن کم ہو گئی ہے، جو کچھ ہوا سب بھول جانا تم پلیز۔ تو میں نے کہا، ٹھیک ہے نازنین، اچھا اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات پوچھوں آپ سے؟ تو نازنین نے کہا، ہاں پوچھو۔ میں نے پوچھا، رحیل بھائی کیا آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ تو نازنین نے کہا، نہیں نہیں ایسا کچھ نہ ہے، بس ہم دوست ہیں، رحیل تو پہلے سے شادی شدہ ہے، میں کیوں اس سے شادی کروں گی، وہ میرا کزن ہے، ہم دونوں بس اپنی اچھی بری بات ایک دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں اور کچھ نہ۔ میں نے کہا، سوری، میں نے بس ایسے ہی پوچھا تھا، آپ دونوں پکس میں کافی ایک دوسرے کے قریب لگے تو مجھے لگا کہ شاید وہ اب شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو نازنین نے کہا، نہیں ایسا کچھ نہ ہے، بس وہ بھی کوئٹہ میں اکیلا رہتا ہے تو اکثر ہماری فون پر چیٹ ہو جاتی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے کافی کلوز ہیں بس۔ اور تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا، کچھ نہ نازنین، ایسے ہی بس پوچھا تھا۔ اچھا آپ آرام کر لیں اب، چھوڑ سب باتوں کو۔ تو نازنین نے کہا، اوکے تم بھی سو جاؤ، پھر بات ہوگی، خدا حافظ۔ اور پھر میں نازنین کے بارے میں سوچتے ہوئے سو گیا۔ دوسرے دن سے وہی روٹین کے کام چلتے رہے اور دن گزر گیا، رات ہو گئی اور میں بستر پر لیٹا نازنین کو یاد کر رہا تھا۔ وہ قدمیں مجھ سے لمبی تھی، پتلا جسم اور رنگ گورا تھا، ہونٹ بڑے اور رسیلے تھے۔ اس کے میں سوچ رہا، اتنی میں فون بجا اور ان کا ہی میسج آیا، لکھا تھا، سلام عبداللہ، کیسے ہو؟ میں نے کہا، ٹھیک ہوں، اب کیسی ہو؟ اور اب سوئی نا اب تک؟ مجھے نیند نہ آ رہی تھی، بس ڈر سا لگ رہا تھا، اس لیے تم کو میسج کر دیا۔
कैसा डर? कुछ ना, बस ऐसे ही। अच्छा, क्या कर रहे थे? कुछ ना नाज़नीन, बस सोने जा रहा था, नींद न आ रही। कुछ है जो बार बार दिमाग में आ रहा है? तो उसने कहा, ऐसा क्या है जो सोने न दे रहा तुमको? कुछ ना, ना, मुझे बताओ तुम प्लीज। अरे ऐसा कुछ ना है, आप सो जाएं। ना, तुमको कसम है, बताओ मुझे, ऐसा क्या है जो तुम सो ना पा रहे हो? नाज़नीन, अब कसम ना दें प्लीज, मैं बस आपके बारे में ही सोच रहा था, इसीलिए नींद ना आ रही थी। मेरे बारे में? ऐसा क्या सोच रहे थे? नाज़नीन, मैं जब भी आंख बंद करता हूँ आपकी पिक्स सामने आ जाती हैं, बस यही वजह है। देखा, मुझे इसी बात का डर था, तुम ये सब भूलोगे ना। अब तो तुमने मेरी परेशानी और बढ़ा दी है, मुझे अब तुमसे डर लग रहा है। अरे ना नाज़नीन, मैं भूल जाऊंगा, बस कुछ टाइम तो लगेगा ना। दरअसल मैंने कभी भी किसी लड़की को इस पिक्स की हालत में ना देखा था, मेरे लिए ये सब थोड़ा नया है। झूठे इंसान, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने कभी किसी और को ना देखा हो? मैं सच बोल रहा हूँ, अब जिसकी चाहे कसम ले लो। ना, आजकल ऐसा मुमकिन ना, इंटरनेट का दौर है, आजकल के तो बच्चे भी बहुत होशियार हो गए हैं। तुमने कैसे ना देखा किसी लड़की को? नाज़नीन, मेरा मतलब था कि पिक्स और वीडियोस तो देखी हैं, मगर वो सब औरतों को हम जानते थोड़े ही हैं। आपको तो मैं जानता हूँ, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। क्यों, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ना है क्या? ना नाज़नीन, ऐसी कोई गर्लफ्रेंड ना है, बस स्कूल की कुछ फ्रेंड्स हैं, मगर वो भी बस नॉर्मल बातचीत होती है। मैंने कभी किसी से इस तरह की बात ना की। अच्छा ठीक है, चलो अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, बाद में बात होगी। ये बोलकर वो चली गई। अब काफ़ी दिनों से रोज़ रात को मेरी और नाज़नीन की कन्वर्सेशन होने लगी। ये सिलसिला रोज़ चलने लगा। हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए और काफ़ी बातें शेयर करने लगे। एक रात कन्वर्सेशन करते करते अचानक नाज़नीन ने मुझसे फिर वही सवाल पूछा कि तुम्हारी क्या वाकई कोई गर्लफ्रेंड ना? तो मैंने कहा, सच में ना है नाज़नीन, मैं इन सब में पढ़ने से डरता हूँ और गर्लफ्रेंड बनाने के लिए जेब में बहुत पैसे होने चाहिए। हाँ, तुम सही कहते हो, आजकल लड़कियों को पैसों से पटाया जा सकता है, मगर हर लड़की एक जैसी ना होती है, किसी किसी को बस मोहब्बत चाहिए होती है, सच्ची वाली। मैंने पूछा, सच्ची मोहब्बत कौन सी होती है? तो उन्होंने कहा कि वो मोहब्बत जिसमें पूरी जिंदगी साथ जीने का वादा हो और एक दूसरे को खुश रखने के लिए दोनों कुछ भी कर दें। हाँ, मगर ऐसा मोहब्बत तो शादी के बाद ही हो सकता है ना? ना, ज़रूरी ना, शादी से पहले भी लोग करते हैं, जैसे मैंने भी किया था एहसन के साथ, अपने शौहर से। हाँ, तो फिर आपकी तलाक क्यों हुई? बस वो लंबी कहानी है। एहसन को दूसरी लड़कियों में ज़्यादा दिलचस्पी थी, मुझसे दूर हो रहा था। वो मेरे पास भी बहुत कम आता था, जब भी मुझे उसकी मोहब्बत की ज़रूरत होती वो मना कर देता था। नाज़नीन, क्या मतलब? मैं समझा ना, कैसी ज़रूरत? यानी उफ, एक तो तुम बिल्कुल बच्चे हो, सब कुछ बताना पड़ेगा क्या? अरे मैं मोहब्बत वाली नीड की बात कर रही हूँ। ओह अच्छा, यानी मोहब्बत की नीड। हाँ भाई पगला लड़के, वही मोहब्बत वाली नीड। तो फिर इसी वजह से आपकी तलाक हो गई? मैं कहीं और भी बहुत सारी वजह थी, मगर सबसे बड़ी वजह यही थी कि उसको मुझसे मोहब्बत ना आती थी। वो बार बार ये कहता रहता था, हालांकि कि मुझ में कोई कमी ना। जी, आप सही कह रही हो, आप में कोई कमी ना। इतनी तो आप खूबसूरत हो, इतनी प्यारी तो है। वो पागल आदमी था, आपके काबिल ना। सच में तुम्हें मैं खूबसूरत लगती हूँ, मगर मैं तो अब पहले जैसी ना रही। साहिम के पैदा होने के बाद मेरी बॉडी काफ़ी बदल गई है। ना नाज़नीन, अब बहुत खूबसूरत हो, मुझे तो आपके बारे में सोचने से ही कुछ कुछ होने लगता है। क्या पागल, ऐसा क्या होने लगता है? ना ना छोड़ें, बस मैं ना बता सकता। प्लीज़ ना, अब तो तुमको बताना पड़ेगा, वरना मैं तुमसे बात करना छोड़ दूंगी। न, अरे ना ना नाज़नीन, प्लीज़ रहने दो, मुझे शर्म आ रही है, प्लीज़ छोड़ें ना। तुम बताओ बस। और शर्म कैसी, हम दोस्त भी तो है ना यार। चलो बताओ प्लीज, तुमको मेरी कसम। अरे यार नाज़नीन, अब भी ना बस फुल ब्लैकमेल कर देती हो। बता रहा हूँ, या मैं ऑफलाइन हो जाऊँ? अच्छा बता रहा हूँ, मैं जब भी आपके बारे में सोचता हूँ तो मुझे कुछ कुछ होने लगता है। वो हंसी और कहा, पागल।